اس شام زرار سے مل کر تسلی کرنے کے بعد دادا جان نے رات کے کھانے پر آج سے 25 دن بعد کی ڈیٹ فکس کی تھی۔ کھانا کھاتی صنم کرنے والا حلق میں پھنس گیا تھا۔ نکاح وہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ مجھے اس متعلق کیوں نہیں معلوم؟ اس کے ذہن میں بھی انظر سے ملتے جلتے سوالات ابھرے۔ سمنتائی غیر جانبدار تھی، نہ انہیں اس فیصلے سے کوئی دلی خوشی ہوئی اور نہ ہی غم۔ یہ تو اچھا تھا کہ انظر سے جان چھوڑتی، لیکن صنم اپنی ماں کی طرح نہ سوچ پائی۔ وہ اس قدر گہرے رنج و ملال میں مبتلا ہوئی کہ پچھلے 3 روز سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے زبان سے تو نہ کہا، لیکن صنم کی آنکھوں کی ویرانی، اس کی بیمار حالت دیکھ کر سمنتائی سب سمجھ گئی۔ انہوں نے اس کی حالت کو بہت نظر انداز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جو وہ مانگ رہی تھی وہ ناممکن تھا۔ پر کب تک وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بیگانگی برت سکتی تھی؟ آخر کو وہ بھی ایک ماں تھی، وہ ماں جو اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، جھک بھی سکتی ہے اور جھکا بھی سکتی ہے، خاص طور پر تب جب ماں نے اپنی زندگی میں کوئی کمی دیکھی ہو اور وہی کمی اس کی اولاد کی زندگی میں آ جائے۔ ایسے میں وہ اس کمی کو اپنی اولاد کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کو ختم کرنے کو اپنے بس میں جو ہوتا وہ کر ڈالتی۔ سمنتائی بھی یہی کرنے والی تھی، جو ان کے بس میں ہے انہیں وہ کرنا تھا، پھر چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتی تھی۔ صنم کا سر اپنی گود سے اٹھا کر انہوں نے تکیے پر رکھا، جس کا نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے پتہ نہ چلا۔ بند جوتے پہن کر گرم شال لپیٹتے وہ بنا آواز کے چلتی باہر آ گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچتے وہ ایک کمرے کے باہر رکی۔ اس وقت رات 10 بجے کا وقت تھا۔ کوئی اپنے کمرے میں موجود خشک میوہ جات کھا رہا تھا تو کوئی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ نیز سارے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لمبا سانس کھینچ کر دل کڑا کرتے انہوں نے دروازہ بجایا۔ وہ اس وقت تائی سمن نہیں تھی۔ وہاں کھڑی وہ اپنے اندر کی سمن کو کہیں دور چھوڑ آئی تھی۔ اس وقت اگر وہ کچھ تھی تو صرف ایک ماں، جو اپنی اولاد کی زندگی میں وہ کمی نہیں دیکھ سکتی تھی جو اس نے دیکھی، جسے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر آسائش اور خوشی چاہیے تھی، چاہے پھر اس سے کسی دوسرے کی اولاد کی خوشی ختم ہی کیوں نہ ہو جاتی۔ دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا انہیں اس وقت دیکھ کر کچھ حیران و پریشان ہوا۔ آپ؟ استجابی انداز میں پوچھا گیا۔ ہاں میں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ دین مینشن کی اونچی سفید میناروں والی عمارت روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ دادا جان نے اکلوتے پوتے کی شادی کی خوشی میں 20 دن پہلے ہی پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ شادی میں محض 10 دن رہ گئے تھے۔ پورے گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ خوشی سے نہال سالیہ تائی کبھی جیولری کے پاس تو کبھی بوتیک کے چکر لگاتی، یہ جانتے ہوئے انظر زیادہ کامدار کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ ایسے ڈھیروں دیدہ زیب کپڑے اس کے لیے خرید چکی تھی۔ تائی سمن بھی بڑھ چڑھ کے خریداری میں حصہ لے رہی تھی، جس پر پہلے تو سالیہ تائی حیران ہوئی، پر انہیں اپنی خوشی میں خوش دیکھ کر ان کا سیروں خون بڑھا۔ سمن تائی نے صنم کے کان میں بھی نہ جانے کون سا منتر پھونکا کہ وہ 3 دن کی بیمار اگلے ہی روز بیڈ سے تندرست و توانا اٹھ پڑی۔ نیز ہر کوئی مختلف کاموں میں مصروف تھا، ماں سوائے انظر۔ اپنی اپنی جگہ ہر کسی کی خوشی کا الگ ہی عالم تھا۔ اسے سالیہ تائی زبردستی تیاریوں میں شامل کر رہی تھی۔ اس کی بے توجہی کو وہ انظر کا گریز سمجھتی، جو شاید اچانک رشتہ بدل جانے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ یکدم بڑھ جانے والی مصروفیت اور کچھ یہ سوچ، زرار انظر کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اس نے انہیں انظر سے بات کر کے اس کی دلی کیفیت جاننے کا موقع نہ دیا۔ اگر جو وہ جان جاتی تو ضرور اس کا دل صاف کر دیتی۔ انظر دن رات دل و دماغ کی جنگ میں پستی جا رہی تھی۔ اس کے سر پر ہر وقت ایک وحشت کا عالم طاری رہتا۔ کسی بھی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ان دنوں وہ بڑی شدت سے ہدی اور منصور کو یاد کرتی۔ وہ ماضی میں جیسے بھی بہو بیٹا ثابت ہوئے، انظر کی دونوں سے بہت پیاری اور قیمتی یادیں وابستہ تھیں۔ ان کی یاد میں بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ کبھی یوسف تایا اور سالیہ تائی جان کا خلوص، زرار کا رویہ دیکھ کر اس کا دل کہتا، زندگی کتنی مہربان ہو گئی ہے۔
لیکن اندر جمی بدگمانی کی گرد اس کو زیادہ دیر اچھا سوچنے نہ دیتی، اور پھر وہی ماضی کے تلخ رویے، زرار کا جانا اسے منفی سوچوں میں مبتلا کر دیتا۔ وہ اس بات کو دل سے لگا بیٹھی تھی، اسے لگتا جیسے زرار تایا تائی کے دباؤ میں آ کر اس کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آ رہا ہے، اور رشتہ جس کے باعث وہ 12 سال گھر سے، ماں سے دور رہا، اس کو اب مجبوری میں آ کر قبول کر رہا ہے۔ اسے یہ مجبوری کا سودا ہرگز قبول نہ تھا۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک وہ انچاہے ہونے کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اپنی ساری زندگی وہ اس دل کو چیر دینے والے احساس کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی۔ آخر زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ یہی سب سوچتے اس نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا سوچا جس کے بعد واپسی کے تمام راستے بند ہو جانے تھے۔ بہت سے لوگوں کا مان اعتبار ٹوٹ جانا تھا، جبکہ بہت سے لوگوں کی منہ سے نکلی باتیں سچ ہونے والی تھیں۔ رات 12:30 کا وقت تھا۔ باہر سرد، اداس اور سیاہ رات تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ سردی کی شدت بڑھ چکی تھی۔ دھندلے بادلوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ موسم سرما کے باعث پورچ کے بیچوں بیچ لگا فوارہ بند پڑا تھا۔ ایسے میں کندھے پر چھوٹا سفری بیگ لٹکائے، سیاہ ہوڈی پہنے، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لرزتے قدموں رکھتی بیرونی گیٹ کی جانب جا رہی تھی۔